کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. آپ شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس ہے. جیسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں. وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی وہ سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے, ان کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف نا. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے میں سودی جاب کرتا تھا. کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا, اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دی. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتے ہیں ہیپی. اتنے سارے بردرز, ایون یو کے بردرز, وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی, ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. یعنی سبحان اللہ ہاؤ. ایون یہ جو تھے نا, یہ کون ہے, یوشا ایونز جو ہیں, جو ماشاء اللہ کسی, بلکہ انہوں نے تو کیا کیا, ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے, اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم, دیر از ناٹ جمعہ ٹائم, جمعہ بریک ان دس جاب, اپنا کام کرو, either you leave the job or you work. میں نے کہا give me the papers, won't leave the job. اب دیکھو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا, فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا, I was crying, یا اللہ میرا کیا بنے گا, میری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو کر, کیسے کروں گا میں. کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا, میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد ملا جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے ہیں he came to me and he said کہ یار how are you man, کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ, میں نے پیزا شاپ کھولی ہے, آئی نیڈ اے مینیجر, سو یو آر ہائرڈ. فوراً اس کو دے دیا. اللہ. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز, میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے, انٹرویو پہ خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرویو لینے والے, بلکہ یہ ملٹا نیشنلز میں اللہ معاف کرے, اللہ اکبر کی بجائے سی او اکبر, مطلب صحیح بات, اللہ معاف کرے میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن اسی طرح ہے کہ سی او کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا آ گیا جی, سیدھے ہو جاؤ, یہ بہت بڑی بلا ہے. اگر یہ مجھے دیکھ کے کچھ لائک کرے گا, میری سیلری بڑھ جائے گی, مجھے کوئی انکم دے دے گا, اگر اس کو کوئی نظر آ گیا مجھے نکال دے گا. ہم خود اسی سیکٹر سے ہیں, میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ کس نظر سے دکھایا جاتا تھا سی او. اور یہ یونیورسٹیز انفارچونیٹلی ہماری پرسنالٹیز ویک بنا رہی, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اللہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں. وہ ان چیزوں کو سپرسٹیشیس سمجھتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشیس باتیں ہیں. اصل میں تمہاری ڈریسنگ اور یہ وہ میٹر کرتی ہے. وہ باقاعدہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس باڈی لینگویج سے جاؤ, اس طرح بات کرو, اس طرح کی ڈریسنگ میں جاؤ, دیز تھنگز میٹر. حالانکہ میں نے ایسے لوگوں کو جاب لیتے دیکھا, اور بڑی اچھی جاب لیتے دیکھا ہے, جو باریش ہیں,
ماشاءاللہ اچھی ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتے ہیں. کیا مطلب ڈریسنگ سے جاب مل جاتی ہے؟ یہ خود کے من گھڑت رولز ہیں. خواتین کو سکھایا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, آئی کانٹیکٹ کرو گی تو جو ہے وہ تمہیں جاب ملے گی. تو اسلام کی ٹیچنگز تو آن دی ادر ہینڈ ماڈیسٹی کی اور یہ ساری چیزیں. ہاں مجھے کچھ دن پہلے ایک سسٹر کا میسج آیا, آئی تھنک شی واز ٹیچنگ ان سم انسٹیٹیوٹ, یا وہ اسٹوڈنٹ تھی وہاں پہ, آئی تھنک فیکلٹی میں تھی. کہتے ہیں کہ طاہر بھائی یہاں کے حالات میں کیا بتاؤں آپ کو, لڑکیاں توقع تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ پہ, نمبرز کے لیے پروفیسرز اور ٹیچرز کے ساتھ فزیکل ہو رہی ہیں کہ میرا ٹیچر مجھے پاس کر دے گا اس میں, اور ایک نہیں ملٹیپل کے ساتھ کہ مجھے میں فیل ہونے سے بچ جاؤں گی. سوسائٹی ایسی بنا دی نا, ڈیمانڈ, کیونکہ اگر آپ کے نمبر نہ آئے تو آپ کا جی پی اے نہیں آئے گا, اور جی پی اے نہ آیا تو آپ کو آگے جاب نہیں ملے گی, اور جاب نہ ملی تو پھر آپ یو آر اے لوزر. تو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نمبرز کی گیم ہے, نمبرز پڑھاؤ, چاہے اپنا دین بیچ دو, اپنی عصمت اور حیا بیچ دو. ٹیچرز, اور وہ بھی جس کو شاید پسند بھی نہیں ہے مجبوراً, اور وہ بھی درندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے, یہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اللہ معاف کرے تو اللہ پہ توکل کریں اس معاملے میں, نمبرز کے لیے اپنے دین کو نہ بیچیں. اللہ آپ کو رزق دے گا. اللہ آپ کے لیے جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, جو موسیٰ کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے, جو اللہ کے نبی کے لیے جو ان کو اس طرح والمراد پہ لے جا سکتا ہے, اور جو کہ کتنے کام کر سکتا ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, تو وہ آپ کے لیے کیوں نہیں رزق دے سکتا؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوب پہ سوال پوچھا ہوا ہے, ویسے وہ آڈیو ہے بیسکلی, شیخ شنقیطی سے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس نے ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کوئی یوتھ میں سے لڑکا ہے کہ آئی ایم اے کمپلیٹ فیلئر ان مائی لائف, میرے پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, میرے گریڈس کم آتے ہیں, مجھے سب کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں, تو میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ تو شیخ شنقیطی نے کیا ایڈوائز کیا, اللہ سو ڈیپ یار. انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ساری زندگی تمہاری ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے گریڈز ہیں, تمہاری یہ نمبرز ہیں, یہ تم نے سکسیس اس کو بنا لی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کس مقصد پہ فائز کیا ہے, کس مقام پہ فائز کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تم سے کتنی محبت ہے. وہ پورا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہے, اتنا زبردست اور اتنا ایموشنل ہے نا, اپ لفٹس یو لائک اینی تھنگ. اس کو کہتے بھی ہیں کہ تم لوزر تب ہو گئے جب تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے جنت سے. ان کی ایک سینٹینس ہے, ان کے سینٹینس ہے کمال کا, کہتے ہیں کہ when Allah subhanahu wa ta'ala has told you that the Jannah is arduha samawati wal ard and you don't find a single plot in that Jannah, this is real loser. کہ جب جنت کی واسٹنس اتنی ہیوج ہے اور تمہیں ایک گھر نہ ملے وہاں پہ رہنے کے لیے, then you are a loser. یہ مت سوچو کہ مارکس ہیں یا یہاں میں کامیاب ہو گیا. اگر اللہ دور ہو گیا, تمہاری نماز تم سے نہیں پڑھی جا رہی, تم باجماعت نہیں جا پا رہے ہو مسجد میں, تم سے مسجد جانے کی توفیق چھین لی گئی, اور ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں, یہ لوزر ہے. باقی یہ نمبرز نہ ملنا. میں تو اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کو ورلڈلی میٹرز کے اعتبار سے تھوڑا لو فیل کر رہا ہے اور ڈزنٹ ہیو دا اسپرٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, میرے خیال سے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے. اٹ ول اپ لفٹ دا ایمان. انفیکٹ ابھی MBBS کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, علامہ اقبال میڈیکل کالج. انہوں نے کہا علی بھائی اتنی ڈپریشن ہے نا اس سیکٹر میں, MBBS کے اسٹوڈنٹس کے سیکٹر میں اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ, اور پھر یہ سوسائڈ بھی زیادہ ان میں ہے. آپ انڈیا چیک کر لیں, پاکستان چیک کر لیں, یہ MBBS کے اسٹوڈنٹس میں بہت سوسائڈ ہے. وجہ ڈر, میں کر نہیں پاؤں گا, ڈپریشن, میری سپلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشر بہت ہے, میں نے پڑھنا ہے. مطلب اتنا کم توکل آپ کا کہ آپ نے MBBS کو خدا بنا لیا اپنا, کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ مجھے پرفیکٹ انداز میں ملے گی تو میں کامیاب ہوں, ادروائز میں کمپلیٹ فیلئر. تو میرا خیال یہ جو ویڈیو آپ نے کہی ہے نا, یہ MBBS کے اسٹوڈنٹس کو مست دیکھنی چاہیے. بلکہ مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ کسی چیز میں فیل ہو جائے نا, ان کی کوئی ڈریم ہو, جیسے آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈریم ہو کہ میں نے جی یہ ڈگری کرنی ہے, اس میں ایڈمیشن نہ ہو یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو. آپ کبھی یوتھ کے پاس بیٹھیں, سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ, میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, 2 مارکس سے رہ گیا, 3 مارکس سے رہ گیا, فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. میں انہیں کہتا ہوں کہ 15 سال بعد دیکھو ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور تمہیں نظر آئے گا تمہارے بیوی ہیں, بچے ہیں, ماشاءاللہ تم خوش ہو, رزق آ رہا ہے تمہارے پاس, تو یہ پریشانیاں کہاں گئیں؟ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن آج پاکستان ایئر فورس میں, میری اپنی کزن بہت روئی تھی MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, آج ونگ کمانڈر ہے پاکستان ایئر فورس میں ماشاءاللہ.
یار اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر بچے کا نا ایک خواب ہوتا ہے. میرے فادر کا بھی خواب تھا کہ میں نا MBBS کروں. ٹھیک آپ کے ہے, بارے میں جس کا بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے نا, وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے جو ٹاپ پہ چیز ہے نا وہ MBBS ہے. تو MBBS یا پھر BDS, ٹھیک ہے, ان میں آپ نے جانا ہی جانا. صحیح. تو وہاں نہیں ہو سکا میرا ایڈمیشن, تو اس کے بعد تیسری چوائس ہوتی ہے فارمیسی. تو فارمیسی میں کر لیا. تو ہماری جو کلاس تھی اس میں بھی سب کا ڈریم یہی تھا. جس سے آپ پوچھو اچھا جی آپ آئے ہوئے ہیں جی میں نے ٹیسٹ دیا جی MBBS میں نہیں ہوا, تو سارے جو ہے نا اس طرح ہی آتے ہیں. آپ یہ لیکن آپ دیکھیں کہ فارمیسی سے جو لوگ نکلتے ہیں یا اس کے بھی بعد وہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں ایکسیل کرتے ہیں. صحیح بات. تو آف کورس یہ MBBS از ناٹ ایوری تھنگ. کیریئر اللہ کی طرف سے.